السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سب کو پریشانیوں، ناگہانی آفات، تکالیف اور بیماریوں سے بچا کر ہر دن نئی صبح کے ساتھ نئی خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو جو ٹاپک بتانا چاہ رہی ہوں نا، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا، کیونکہ میرا دل ہے کہ قرآن مجید کو بھی ہم بتائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بتائیں، کبھی وہ، تاکہ سب چیزوں کے متعلق ہمارے پاس پوری نالج جمع ہوتی جائے۔ پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ما لم تعلم تک ہے۔ البتہ صحیح روایت سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس پہلی وحی کے بعد کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس وقفہ کے بعد جب ازسر نو نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا آغاز سورہ مدثر کی انہی آیات سے ہوا۔ امام زہری اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں: ایک مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، اور اس زمانہ میں آپ اس قدر شدید غم کی کیفیت آپ کے اوپر طاری رہی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے، لیکن جب کبھی آپ کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے، جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ سے کہتے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی۔ اس کے بعد امام زہری خود حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا: ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، یک میں نے آسمان پر ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا مجھے اڑاؤ، یعنی اوپر مجھے ڈھک دو۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف یا کمبل اڑا دیا۔ اس وقت اللہ نے وحی نازل کی: یا ایھا المدثر۔ پھر لگاتار مجھ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سورت کا باقی حصہ جو ہے آیت 8 سے آخر اس وقت تک نازل ہوا جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع ہو جانے کے بعد مکہ میں پہلی دفعہ حج کا موقع آیا، اور اس کا مفصل واقعہ سیرت ابن ہشام میں بیان کیا گیا ہے، جسے آگے چل کر میں بھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو بھیجی گئی تھی وہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی، جس میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ نزول وحی کا پہلا تجربہ تھا جو اچانک حضور کو پیش آیا۔ اس پیغام میں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کس کار عظیم پر مامور ہوئے ہیں اور آگے کیا کچھ آپ کو کرنا ہے، بلکہ صرف ابتدائی تعارف کرا کے آپ کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آپ کی طبیعت پر جو شدید بار اس تجربے سے پڑا ہے اس کا اثر دور ہو جائے اور آپ آئندہ ذہنی طور پر آئندہ وحی وصول کرنے اور نبوت کے فرائض سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وقفہ کے بعد جب دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سورت کی ابتدائی 7 آیتیں نازل ہوئیں، اور ان میں پہلی مرتبہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور خلق خدا کی اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہے ہیں، اور اس میں جہاں دنیا دوسروں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں، خدا کی بڑائی کا اعلان کریں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ جو کام کرنا ہے اس کا تقاضا یہ کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے انتہائی پاکیزہ ہو اور کسی بھی دنیا کے فائدے سے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے سے بالکل الگ ہو۔ اس فرمان الہی کی تعمیل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور قرآن مجید کے پے در پہ نازل ہونے والی صورتیں آپ کو سنانا شروع کی تو مکہ میں کھلبلی مچ گئی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلوں کی قیامگاہوں پر جا جا کر آنے والے حاجیوں سے ملاقاتیں کی اور حج کے اجتماعات پر جگہ جگہ کھڑے ہو کر قرآن جیسے بے نظیر مؤثر کلام سنانا شروع کیا تو عرب کے گوشے گوشے تک ان کی دعوت پہنچ جائے گی اور نامعلوم کون کون ان سے متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے ایک کانفرنس کی جس میں طے کیا کہ حاجیوں کے آتے ہی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا جائے۔ اس پر اتفاق ہو جانے کے بعد ولید بن مغیرہ نے حاضرین سے کہا اگر آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں لوگوں سے کہیں تو ہم سب کا اعتبار جاتا رہے گا، اس لیے کوئی ایک بات طے کر لیجئے جسے سب لوگ اتفاق کے ساتھ وہی بات کریں تاکہ لوگ اس جھوٹی بات کو سمجھیں کہ یہ سچ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہیں گے۔ ولید نے کہا نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اور جیسی باتیں وہ گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فکرے اور وہ جوڑتے ہیں قرآن کو اس سے کوئی دور کی نسبت بھی نہیں ہوتی۔ کچھ اور لوگ بولے کہ انہیں مجنوں کہا جائے۔ ولید نے کہا وہ مجنوں بھی نہیں ہے، ہم نے دیوانے اور پاگل بہت دیکھے ہیں، اس حالت میں آدمی جیسی بہکی بہکی باتیں اور الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ کون اور کرے گا محمد کو جو کلام پیش کرے وہ دیوانگی کی بڑھ ہے یا جنون کے دور سے بھی آدمی یہ بات کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم شاعر کہہ دیں گے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم شعر کی ساری اقسام سے واقف ہیں، اس کلام پر شاعری کی کسی قسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لوگ بولے تو ان کو ساحر کہا جائے۔ ولید نے کہا وہ ساحر بھی نہیں ہے، جادوگروں کو بھی ہم جانتے ہیں، وہ جادو کے لیے جو طریقے اختیار کرتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، یہ بات بھی محمد پر چسپاں نہیں ہوتی۔ پھر ولید نے ان باتوں میں سے جو بات بھی تم کرو گے لوگ اس کو یہی کہیں گے کہ الزام لگایا ہے۔ خدا کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کی جڑ بڑی گہری اور اس کی ڈالیاں بڑی ثمردار ہیں۔ اس پر ابو جہل ولید کے سر ہو گیا اور اس نے کہا تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ اس نے کہا اچھا مجھے سوچ لینے دو۔ پھر سوچ سوچ کے بولا قریب ترین بات جو کہی جا سکتی ہے یہ کہ تم عرب کے لوگوں سے کہو یہ شخص جادوگر ہے، یہ ایسا کلام پیش کرا ہے جو آدمی کو اس کے باپ بھائی بیوی بچوں اور سارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا کیونکہ جو بھی مسلمان ہو رہے تھے آدھے نہیں ہو رہے تھے آدھے ہو رہے تھے تو یہ جھوٹی بات وہاں پہ سیٹ ہو سکتی تھی۔ پھر ایک منصوبے کے مطابق حج کے زمانے میں قریش کے وفود حاجیوں کے درمیان پھیل گئے، انہوں نے آنے والے زائرین کو خبردار کرنا شروع کر دیا یہاں ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ مگر اس کا نتیجہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کر دیا۔ یہی واقعہ ہے جس پر سورت کے دوسرے حصے میں تبصرہ کیا گیا، اس کے مضامین کی ترتیب بھی اسی طرح ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتیں دی اور ان کا جواب اس نے کیسی حق دشمنی کے ساتھ دیا، اس میں اس کی ذہنی کشمکش کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ آخر میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ خدا کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں پڑ گئی ہے کہ وہ اس کی شرطیں پوری کرتا پھرے۔ قرآن ایک عام نصیحت ہے جو سب کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ خدا اس کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی سے ڈریں اور اس کی یہ شان ہے کہ جو شخص بھی تقوی اور خدا ترسی کا رویہ اختیار کرے اسے وہ معاف کر دیتا ہے خواہ وہ پہلے کتنی ہی نافرمانیاں کر چکا ہو۔ تو دیکھیں پھر سورہ مدثر آئی تو اللہ نے کیا کہا، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس لیے نہ کسی پہ احسان کرو کہ تمہیں اس سے کچھ فائدہ مل جائے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سمجھا دیا۔ چھوڑ دو مجھے اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا۔ یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے فرمایا ہے، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے
میں تو اسے انقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار، ہاں خدا کی مار اس پر۔ کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ موڑا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس نے کس قدر ناراض کر دیا۔ ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک تو انسانی کلام میں انقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلسا دینے والی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، اللہ نے کہا 19 کارکن ہیں اس کے اوپر۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا، کیونکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا 19 سے اللہ کا کیا مطلب، اسپیشل 19۔ اب دیکھیں اب کووڈ 19 آ گیا تو اب 19 کووڈ سے کیا تھا، اللہ کا کیوں 19 کہتے ہیں؟ اسی طرح اللہ نے وہ 19 فرشتے اس لیے رکھے تھے کہ کون ہے جو اللہ کی بات کو بغیر چونچ رہا کہ یہ مانتا ہے اور کون ہے جو مسالے گھڑنے لگ جاتا ہے۔ اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کئیوں کو بھٹکا دیتا ہے، کئیوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لشکر کتنے ہیں۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بائیں والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پڑ گیا۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، کہ اللہ نے کہا یہ میری تو ایک نصیحت ہے، اور لوگوں نے نعوذ باللہ اس بات کو جھٹلایا اور ماننے سے انکار کیا، اور ان کے پاس بہانے تھے نا مختلف کام نہ کرنے کے، مختلف کام کسی طریقے سے ہم نہ کریں اور کیا۔ اور لوگوں نے پھر پوچھا کہ ہمیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیں یہ کہ کون سا مال ہے جو ہم راہ خدا میں خرچ کریں، کتنا؟ اے محمد لوگ تم سے پوچھتے ہیں خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ ماں باپ کو، قریب کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ اللہ نے ان کو بتایا کس طرح کیا چیز جو ہے تم اس کو بانٹو۔ مسلمانوں تم خدا کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو۔ ان باتوں کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بہتر جاننے والا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ نہیں اچھی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، ہمیں تو صرف ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں اور چیزیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کرے، کہو جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ تم اچھا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ برائی نہ کرو۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ کس عورت سے نکاح کرے، اور اللہ نے صاف کر دیا اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک نکاح نہ کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائے، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بری لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد
جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تک کوئی مومن نہیں ہو جاتا تب تک اس سے شادی نہ کرو، وہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، تمہیں کتنا بھی وہ اچھا لگے تبھی کرو جب وہ مسلمان ہو گیا ہو، اس سے پہلے نہ اس سے شادی کرو۔ اس سے اللہ نے روکا ہے۔ ایک اللہ نے روکا ہے خمر اور میسر، یعنی شراب اور جوئے سے، جس سے تمہیں وقتی طور پہ لگتا ہے کہ تمہیں اس سے فائدہ ہوگا لیکن لانگ رن میں اس کا تمہیں نقصان ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے ان میں کیسے یہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ فائدہ تو اسی میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس میں اللہ نے سود کو کہا ہے کہ سود تم اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو جو بھی سود لے گا تو اعلان جنگ تو ہے نا، وہ کیسے اس کو پھل لگتا ہے۔ اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو تجارت ہے وہ بھی تو اسی طرح ہی ہے کہ پیسے لگاتے ہیں اور پھر اسے فائدہ لیتے ہیں، اسی طرح بینک ہمارے پیسے لگاتا ہے۔ خدا کے لیے ہم لوگ ایک چیز اپنا لیں کہ اپنے فائدے کے لیے اللہ کے کلام کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توڑ مروڑ کے اس کو چینج نہ کیا کریں۔ وہ ہے نا کہ سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ ایک آدمی ایک بستی میں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ سارے گھر ٹوٹے پڑے ہیں چھتوں کے اوپر، تو اس نے کہا جو اس طرح تباہ ہو گئی بستی تو اللہ کیوں کر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی دوبارہ زندگی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تھی اس کی جان قبض کر لی اور پھر اس کو اٹھایا، تو اس سے پوچھا کہ کتنی دیر تم سوئے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پورا 100 سال تم اس حالت میں رہے ہو کہ تمہاری جان قبض کر لی۔ اور اب اپنا کھانا دیکھو، کھانے پہ اللہ نے وقت کو روک دیا، کھانے پہ وقت رک گیا اور کھانا اسی طرح تازہ اور گرم پڑا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے کہ اب اپنے گدھے کو دیکھو، تو گدھا جو تھا اس کی ہڈیوں کا بھی برودہ بن چکا تھا، ایسے بالکل مٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا، ہڈیاں جوڑ دی، گدھا زندہ ہو گیا، اس پہ گوشت چڑھا دیا، اس کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے فوراً اسلام قبول کیا، اس نے کہا اللہ سچا ہے اور اللہ کی باتیں سچی ہیں اور میں آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، یعنی وہ اسی وقت اللہ کو ماننے لگ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو زندہ تو کرے گا، مجھے تو پورا یقین ہے اللہ کی باتوں پہ، لیکن اللہ میاں ذرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے کہا تجھے کوئی شک ہے اللہ کی باتوں پہ؟ اس نے کہا نہیں اللہ میاں، میں شک کیسے کر سکتا ہوں، مجھے پورا پتا ہے کہ میرا اللہ سچا ہے، لیکن میں دل کی تسکین چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا 4-5 جانور لو جن کو اپنے ساتھ رکھو اور مانوس کر لو اپنے سے، جب وہ خوب ان کے نام رکھ لو، مانوس ہو جائے تم نام لو، وہ دوڑے آئے تمہارے پاس، پھر ان کو کاٹو، کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے مکس کر لو آپس میں، سارے پرندوں کو مکس کر لو، مکس کر کے جو چاروں طرف پہاڑ ہے نا ان کی چوٹیوں پہ ان کا تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر آ کے ان کا نام لے کے بلاؤ، اللہ کے حکم سے دیکھو وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ اس طرح اللہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح وہ تم لوگوں کو بھی زندہ کرے گا۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو 2 فرشتے ہیں نا ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ہمارے منہ سے جو نکلتا ہے نوٹ ہو جاتا ہے، اور ہر بات کا حساب ہم نے دینا ہے۔ ہماری کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، کوئی، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ جب حساب کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو کھال بولے گی، آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، بال بولیں گے، منہ بولے گا، ٹانگیں، پیر، انگلیاں، ہر چیز کو اللہ زبان دے دے گا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ اللہ کے احکامات کو ہم مانیں، شراب اور جوا جو اللہ نے منع کیا ہے اس کے قریب نہ پھٹکیں، اور جو سود اللہ نے حرام کہا ہے
کہ یہ حرام ہے. اور واقعی دیکھیں جب ہم کوئی بینک سے چیز لے لیتے ہیں تو اگر ہم 2 لاکھ دیتے ہیں تو آپ غور کریں کہ اس میں سے 20-30 ہزار اصل میں سے اترتا ہے، باقی سارا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں منع کیا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی بات نہیں آتے. میں بھی اس میں شامل ہوں. اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بس دور کر دے. جس کسی کا حق ہے اس کو ادا کرے، مصیبت والے بندے کی مصیبت میں اس کی مدد کریں، بیمار کی بیمار پرسی کریں. اچھا کوئی مشورہ مانگے تو اس کو وہ مشورہ دیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ نہ دیں جو ہمیں کوئی دے تو ہم ہرگز پسند نہ کریں. اور اللہ کے راستے میں جب کوئی چیز دیں تو بہترین دیں. اللہ نے کہا ایسی چیز نہ چھانٹ کے دینا کہ اللہ کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز لینا پسند نہ کرو، سوائے اس کے کہ تم آنکھیں بند کر کے نہ دیکھو اور اس کو بعد میں نخواستہ پکڑ لو. ایسے، اور نہ ہی اس کے بعد ان کو جتانا اور تکلیف دینا، پھر وہ ضائع ہو گیا سارا مال، کوئی فائدہ نہیں. اس کی مثال بھی اللہ نے کہا ایسے ہوگی جیسے ایک چٹان ہے، اس پہ مٹی ہے تھوڑی سی، تو کوئی چیز بارش ہو گئی ذرا سی اگ گئی، جو ہی اگ گئی اور پھر جب تیز بارش ہوئی تو ساری بہا کے لے گئی. لہذا کوشش کریں کہ اللہ رسول کے حکم پہ چلیں، نمازوں کو قائم کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، گرے کو کھڑا کریں، جس کا جو حق ہے اس کو دیں، جس کا جو حق ہے اس کو دیں. یہ اللہ رسول کا حکم ہے. اور بس اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی دعا سنے گا. سجدے میں مانگیں، بیٹھ کے مانگیں، کروٹ پہ لیٹے مانگیں، اٹھ کے مانگیں. کوئی کام اللہ کی نظر میں مشکل اور ناممکن نہیں ہے. یا مفتح الابواب، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، بار بار پڑھیں. یا مسبب الاسباب، یا اسباب کے پیدا کرنے والے. یا حل المشکلات، اے مشکلات کو حل کرنے والے. یا ہمیں ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہمیں ہماری حاجت روا کرے گا. اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھائے، جو بچھڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو ملا دے، جو ناراض ہیں اللہ ان کو منا دے، کوئی دل میں کدورتے ہیں اللہ ان کو نکال دے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو وسعت دے، رزق میں برکت دے، صحت تندرستی دے. یہ میری دعا ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں میرا خیال ہے کافی ہے. پھر کل کوئی قرآن مجید کا ٹاپک اور پڑھنے والی چیزیں بتائیں گے، کیونکہ میرا دل تھا کہ آج قرآن کی باتیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کیسے آئی ہے اور اللہ کے احکامات کیا ہیں، یہ اس پہ بات کچھ کر لیں. تو اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو کائنڈلی آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے. خدا حافظ.